نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ فرقان 19واں پارہ آیت نمبر 30۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب، فرمایا کہ اور رسول اس دن کہے گا، قیامت کے دن اللہ کے پاک پیغمبر کہیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ بے شک میری اس قوم نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ اس قرآن پاک کو کیا کر دیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا۔ دیکھیں جی، آج کی آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شکوہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرمائیں گے، سب سے پہلی آیت میں اس کا بیان ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاک پیغمبر کہیں گے کہ یا اللہ، یہ جو آپ نے قرآن پاک نازل کیا ہے نا، میری قوم نے کیا کر دیا تھا؟ اس کو چھوڑ دیا تھا۔ دیکھیں، ایک تو اس سے مراد مشرکین مکہ جو اس وقت کے لوگ تھے، وہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر، جتنے بھی کفار ہیں، یہود اور ہنود جتنے بھی ہیں، وہ سارے اس کے اندر آتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہی اس کو نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ بھائی جو ایمان والے ہیں، ان کا بھی اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو وہ عملی طور پر قرآن کا انکار کر رہے ہیں، عملی طور پر قرآن کا کیا کر رہے ہیں؟ ان کے متعلق بھی اللہ کے پاک پیغمبر یہی فرمائیں گے وہاں پر۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ برحق کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر پر اتری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پروگرام اس کتاب کے اندر نازل فرمایا ہے، مسلمان اکثریت میں اس سے منحرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، تو کل قیامت کے دن جس طرح کفار کی یہ شکایت ہوگی نا کہ یا اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی یہ شکایت ہوگی کہ یا اللہ انہوں نے بھی قرآن پر عمل چھوڑ دیا تھا۔ اسی وجہ سے فرمایا نا کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ قیامت کے دن قرآن پاک انسان کے نفع کے لیے ہوگا یا اس کو کیا کرے گا؟ اس کے خلاف حجت بنے گا، اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو سب مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ قرآن پاک کے احکامات کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اگلی بات تسلی دی آپ کو، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، فرمایا کہ اس طرح ہم نے بنایا ہے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے ایک دشمن بنائے ہیں ہم نے مجرموں میں سے۔ یعنی آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے خلاف ہیں، اس طرح ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں نا، ان کے خلاف اسی طرح مجرم لوگ ان کے خلاف کرتے رہے۔ جس طرح یہ آپ کو باتیں سناتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے، ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مدد فرمائی، اسی طرح آپ کی بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور فرمایا تیرا رب کافی ہے ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا، آپ کو رہنمائی بھی فرمائے گا اور مدد بھی فرمائے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ اچھا، کفار کا نا ایک اور بھی بات تھی، وہ طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی پرانی قصے کہانیاں ہیں، یہ ہے وہ، بہت باتیں کرتے تھے۔ ایک بات یہ بھی کہتے تھے وہ کہ بھائی یہ قرآن پاک اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوا؟ جس طرح تورات اور انجیل پوری کتاب اکٹھی نازل ہوئی ہے، یہ قرآن پاک اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہاں تک وہ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ بھائی یہ اپنے سے سوچتا رہتا ہے، پھر کچھ باتیں بنا کر پیش کر دیتا ہے، یا یہ لوگوں سے سن کے یاد کرتا ہے، دوسرے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، پھر یہ آ کر سنا دیتا ہے۔ تو وہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی، فرمایا کہ اور یہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ یہ قرآن پاک اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا ہے لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، آپ کا دل کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک جو نازل ہوا ہے نا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور مختلف جتنی وہ بات آتی رہی اس کے متعلق نازل ہوتا رہا، جو بھی واقعہ پیش آ گیا، کسی نے سوال کیا، اس طرح یہ قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں،
دیکھیں جو چیز اکٹھی ہو نا، اکٹھی آ جائے نا، اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، اور جو چیز تھوڑی تھوڑی آئے بندہ اگلی پہ مضبوط ہو جائے. جس طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو آیت نازل ہو جاتی تھی ہم اس پر عمل کرتے تھے، پہلے ہم عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. دیکھیں نا، آپ بھی دیکھیں، اگر کوئی کتاب آپ نے پڑھنی ہو، اگر ایک بندہ ایک دن میں شروع سے لے کر آخر تک کتاب کو پڑھ لے تو وہ زیادہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. اور جو بندہ سبقن پڑھے، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر کے پختہ کر کے پڑھے، اور پھر اس کے بعد اگلا سبق پڑھے، استاد سے مدد لے، وہ بندہ زیادہ ذہن نشین ہو جاتی ہے بات. اسی طرح قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. ایک تو نبی علیہ السلام کے دل میں پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور دوسرا تاکہ یہ نازل ہو تھوڑا تھوڑا لوگ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کریں. فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور فرمایا کہ یہ کوئی آپ کے پاس کوئی مثال لے کر نہیں آتے مگر یہ کہ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم اس قرآن پاک کو آپ کے پاس لے کر آئے ہیں حق کے ساتھ، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہت اچھی تفسیر کے ساتھ. وہی بات ہے کہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے، جس طرح بہت ساری آیات کا نزول ہے نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، کہ لوگوں نے یہ سوال کیا، یہ سوال کیا، یہ سوال کیا. جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی، جیسے جیسے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ. فرمایا اور وہ لوگ جب جمع کیے جائیں گے منہ کے بل جہنم میں، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، فرمایا یہ ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے اور ان کے لیے برا راستہ ہے. دیکھیں قیامت والے دن مجرم جو آئیں گے نا، وہ منہ کے بل گھسٹ کر آئیں گے. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ کہ منہ کے بل کوئی کیسے چلے گا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو اللہ اس بات پر قادر ہے تمہیں دنیا میں پاؤں پر چلا رہا ہے، وہ قیامت والے دن منہ پر بھی چلائے گا. یہ مجرموں کے ساتھ ہوگا. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت والے دن لوگ 3 طرح سے آئیں گے. اللہ کی عدالت میں جب آئیں گے تو 3 طرح سے آئیں گے. بعض سوار ہوں گے، وہ بے غم ہوں گے، ان کو غم بہت، پریشانی کم ہوگی، وہ سوار ہو کے مزے سے آئیں گے. اور بعض پیدل آئیں گے، دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کو پریشانی زیادہ ہوگی. اور بعضوں کو سر کے بل فرشتے گھسیٹ کر لائیں گے، جہنم میں پھینکیں گے. بات سمجھ، جو مجرم ہوں گے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ، ان کی یہ جگہ کیا ہے، بہت بری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.